رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک واقعہ ہے بڑا ایمان افروز، آپ نے سماعت کرنا ہے۔ یہ القول البدیع کے اندر درود پاک کی برکت کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو حفص یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کرن گیا اور ایک بندے نو ویکھیا، سمعت رجلا فی الحرم، حج تھا یا عمرہ تھا، جو بھی حج ہی تھا بلکہ، کہتے ہیں میں نے حرم میں دیکھا ایک بندے کو کہ وہ نبی علیہ السلام پر بڑا درود پاک پڑھ رہا تھا۔ مثلا وہاں پہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے، وہ طواف کر رہا ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے نا، وہ یہی پڑھ رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب درود پاک کا کوئی بھی صیغہ وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، سرکار پہ درود ہی پڑھ رہا ہے۔ تو کانا من الحرم والبیت وعرفہ ومنا، وہ اگر میدان عرفات میں گیا وہاں بھی میں نے بڑا غور کیا، اس کے پیچھے پیچھے رہا، وہ درود پاک ہی پڑھ رہا ہے، وہ مینا میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، وہ مسجد حرام میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اے بندے، ان لکل مقام مقالا، اے بندے ہر جگہ کا الگ الگ وظیفہ ہے، الگ الگ ڈیوٹی ہے، الگ الگ کام ہے کرنے کا، تو تم ہر جگہ پہ سرکار پہ درود پاک ہی پڑھتے جا رہے ہو، تو فما بالکا، کیا مسئلہ کیا ہے، تم اور کوئی کام نہیں کر رہے، نوافل کی طرف توجہ نہیں کر رہے، دعاؤں کی طرف توجہ نہیں کر رہے، بس محبوب علیہ السلام پر درود پاک ہی پڑھتے چلے جا رہے ہو۔ اس بندے نے یہاں ایک دردناک واقعہ بیان کیا اور بڑا ہی ایمان افروز، ابتدائی طور پہ دردناک ہے اور اس کی اخیر جو ہوگی وہ بڑی ایمان افروز ہوگی۔ کہتا ہے کہ میں نکلا خراسان سے حج کی نیت سے، یہ حج کی نیت سے آئے، تو کہتے ہیں میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے، جب ہم کوفہ میں پہنچے تو میرے والد صاحب بیمار ہو گئے اور مرض شدت اختیار کر گیا اور ان کی وفات ہو گئی، رستے میں میرے باپ کی وفات ہو گئی۔ جب وہ فوت ہوئے تو میں نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور میں کچھ کام سے چلا گیا، اور جب بعد میں واپس آیا تو فکشفت وجہہ، جب میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا میں نے دیکھا فاذا صورتہ کصورت الحمار، چہرہ گدھے جیسا ہو چکا ہے، باپ کا چہرہ گدھے جیسا۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ مسخ عام یہ اس امت میں نہیں ہوگا کہ پوری قوم کا چہرہ ہی مسخ ہو جائے، ہاں مسخ خاص ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بندے کا چہرہ بدل جائے۔ اس کو مفتیان کرام نے لکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بہت بڑا جرم کرے اور اس کا چہرہ مسخ کر دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے، کسی ایک بندے پر یہ عذاب آ سکتا ہے، ہاں مسخ عام نہیں ہوگا کہ سارے لوگوں پر اکٹھا ہی آ جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے رب ذوالجلال نے عذاب اٹھا لیا ہے، یہ عذاب رب اکٹھا کسی کو نہیں دے گا، یعنی ساری قوم کو اکٹھا نہیں دے گا۔ تو کہتے ہیں اس کا چہرہ تو باپ کا چہرہ گدھے جیسا ہو چکا، تو میں نے جب دیکھا تو بس میری حالت بدل گئی، غیر ہو گئی، پریشانی بڑی لگ گئی، تو بڑا غمگین ہوا میں۔ تو میں نے اپنے ہی من میں یہ بات کی، میں نے کہا کہ اب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، باپ کا چہرہ ہی گدھے جیسا ہو چکا ہے، لوگ کیا کہیں گے مجھے، لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا۔ قعدت عنده مہموما، بس میں غمگینی کی حالت میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا، مجھے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ تو میں جب سویا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہمارے پاس تشریف لایا، اور وجاء الی والدی، اور وہ بندہ میرے باپ کے پاس چلا گیا اور اس نے وکشف عن وجہہ، اس نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فنظر الیہ، اور میرے باپ کے چہرے کو بس ایک نظر دیکھا، ثم غطاہ، اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور مجھے کہنے لگا، وہ شخص، وہ بزرگ جو آئے تھے وہ ارشاد فرمانے لگے کہ کیوں غمگین بیٹھے ہو، کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیونکہ میں نے تو دیکھا تھا کہ بس وہ آئے اور انہوں نے ان کو دیکھا اور پیچھے ہٹ گئے، تو انہوں نے کہا کیوں پریشان بیٹھے ہو، تو میں نے کہا میں پریشان کیوں نہ ہوں، میرے باپ کی حالت یہ ہے، میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ گدھے جیسا ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، ان بزرگوں نے فرمایا، تجھے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ سے یہ امتحان دور کر دیا ہے، اب جا کے ذرا چہرہ دیکھو۔ کہتے ہیں جب میں نے جا کر دوبارہ وہ چہرہ دیکھا اس شخص نے، کہتے فَإِذَا هُوَ كَالْقَمَرِ الطَّالِعِ، وہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، جو چہرہ گدھے جیسا بن چکا تھا، سیاہ ہو چکا تھا، وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے کہا باللہ من انت، خدا کا واسطہ مجھے بتائیے آپ کون ہیں۔
کہ قد کان قدوم کا مبارکہ، آپ کی آمد تو بڑی میرے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ تو فقال انا المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا میں تیرا نبی ہوں، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہم وہ ہیں کہ ہم فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ انا المصطفیٰ، میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ شخص کہتا میں بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور میں نے حضور علیہ السلام کے نا کپڑے کی ایک جانب کو ایسے پکڑا اور پکڑ کے میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر ایسے لپیٹ لیا، میں نے کہا بحق اللہ، خدا کے لیے، یا سیدی یا رسول اللہ، اخبرتنی بالقصہ، مجھے بتائیے نا پورا قصہ کیا ہے، بات کیا ہوئی؟ تو میں یہاں پہ مختصر کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرا باپ بہت بڑا گناہ گار تھا، اور وہ ایسے گناہ میں مبتلا تھا کہ جس گناہ کے بدلے رب نے یہ فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ اس بندے کا چہرہ گدھے جیسا کرنا ہے، تو اس لیے اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا۔ جب یہ معاملہ بنا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس کی ایک عادت تھی، فرمایا گناہ گار بڑا تھا مگر اس کی ایک عادت تھی کہ ہر رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ کے سوتا تھا۔ کہا وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کا وہ دیوانہ جو روزانہ درود پاک پڑھتا تھا بڑا گناہ گار مگر درود پاک پڑھتا تھا، اس کا چہرہ گدھے کی طرح کر دیا گیا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فسألت اللہ فشفعنی فیہ، میں نے کہا یا اللہ وہ جیسا ہے بدکار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، مگر میرا دیوانہ ہے تو ہی تو مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، یا اللہ میری سفارش قبول فرما لے، اس کی بخشش فرما لے۔ فشفعنی فیہ، کہا رب نے فوراً میری سفارش قبول فرما لی ہے، اور اس بندے جس کا چہرہ گدھے جیسا ہو چکا تھا اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دیا ہے۔ یہ حضرات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں، لہٰذا لکھتے ہوئے بھی بالخصوص میں عرض کرنا چاہوں گا پھر سے، جب حضور کا نام لکھیں ساتھ پورا درود پاک لکھیں، صرف سواد کا اشارہ نہ دیں، یہ گناہ بھی ہے، نبی علیہ السلام اس سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ پورا درود پاک اس نیت سے لکھیں کہ ہمارے گناہ بڑے ہیں، شاید یہ درود لکھیں تو اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔